الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ کونین کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بحمدہ تعالی بتوفیق الہی آج ہم اور آپ امام حسین کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، اور کچھ دیر سے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و منقبت امام حسین علیہ السلام کا دور چل رہا تھا. بالخصوص حضور شیخ الاسلام صاحب کا نایاب کلام خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے. اس کلام میں شیخ الاسلام صاحب نے عشق پھوٹ پھوٹ کے بھر دیا. ہر شعر اپنے آپ میں لاجواب ہے. اس کے علاوہ الحاج نوری فراز صاحب ماشاءاللہ منقبت امام حسین علیہ السلام بہت ہی شاندار طریقے سے ترنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے. مقرر جو تقریر کرتا ہے تو اس کو پھیلاتا ہے، بات کو کیا کرتا ہے، پھیلاتا ہے. اور شاعر جو شعر بولتا ہے تو سمیٹ دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اب جیسے ایک شعر حضور شیخ الاسلام صاحب کا آپ نے پڑھا کہ وہ ڈھونڈنا کیا ہے، کون سا شعر تھا؟ ہاں، میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے. عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہوا کرتی ہے.
یہ حقیقت ہے، علماء اکرام کی نگاہ سے اگر پڑھا جائے دیکھا جائے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس شعر میں حضور شیخ الاسلام صاحب نے 2 آیت کی تفسیر پیش کر دی ہے۔ ہاں وہ میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، ہے نا، میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک کلام پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، مجھے ہوا کیا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس آیت کی تفسیر نظر آتی ہے شیخ الاسلام صاحب کی شعر میں۔ بہرکیف آج ہماری تقریر کا عنوان ہے شہادت امام حسین و مرتبہ امام حسین۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کی گہرائی میں اگر ہم جاتے ہیں، بظاہر اس آیت کریمہ میں 2 اذیتوں کا ذکر ہوا ہے۔ بظاہر اس آیت کریمہ میں کتنی اذیتوں کا ذکر ہوا ہے؟ 2 اذیتوں کا ذکر۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رسول اللہ۔ اب دیکھیے دوسری آیت کیا کہتی ہے، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ مومن اور مومنہ کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت میں مومن اور مومنہ کی اذیت کو گناہ کبیرہ قرار دیا اور ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اذیت کو لعنت کا باعث قرار دیا۔ تو یہاں بظاہر 2 اذیتوں کا ذکر ہوا ہے، تیسری اذیت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو حسین کو اذیت پہنچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ تو اذیت کی کڑی پہنچ گئی کہاں تک؟ امام حسین علیہ السلام تک، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی اذیت کو ڈیپینڈ کر دیا رسول اللہ کی اذیت پر، اور رسول اللہ نے اپنی اذیت کو ڈیپینڈ کر دیا امام حسین کی اذیت پر،
اور امام حسین نے اپنی اذیت کو ڈیپینڈ کر دیا اپنے خاندان کی اذیت پر، اور خاندان والوں نے اپنی اذیت کو ڈیپینڈ کر دیا اولیاء اللہ کی اذیت پر، تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کے نیک بندے کو اذیت پہنچاتا ہے تو وہ صحابہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو شخص صحابہ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو شخص رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اذیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، بہت کڑوی ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن کڑوا گھونٹ پینا نہ پڑتا ہے کبھی کبھی۔ جب انسان جو ہے بیمار پڑتا ہے تو دوائی اس کو صحیح کرتی ہے، لیکن دوائی اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی، کڑوی لگتی ہے۔ تو آج کڑوی حقیقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اذیت کے بہت سارے اقسام ہیں۔ ایک اذیت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر بولا جائے، مان لیا ہم نے کوئی بات آپ کو کہا کہ یہ کام کرو، یہ کام آپ نے نہیں کیا اور وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اذیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین سے پیغام کس چیز کا دیا؟ سر کٹ جائے پرواہ نہیں ہے، سر کٹ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ سر کٹ جائے پرواہ نہیں، خاندان چلا جائے پرواہ نہیں، اولاد چلی جائے پرواہ نہیں، خیمہ کا خیمہ چلا جائے پرواہ نہیں، خدا کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے خدا کے سجدے کو قضا کر دیا گویا حسین کو اذیت پہنچا دیا، اس نے حسین کو اذیت پہنچایا، اور جس نے حسین کو اذیت پہنچایا اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچایا، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچایا۔ تو بہت مختصر سے جملے میں ایک پیغام ہم کو اس آیت کی روشنی میں مل جاتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر ہم رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حسین کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرنا ہوگا، حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین۔ اس میں دو باتیں ہیں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، حسین مجھ سے ہیں یہ بات تو سب کو سمجھ میں آتی، میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسین کی ذات ایسی ذات ہے کہ انہی کی ذات سے اسلام کو آبیاری ملے گی، اسلام کی حیات بلند ہوگی، اسلام کی زندگی ابد الاباد تک بلند ہوگی۔ تو حسین علیہ السلام ہی کی زندگی سے اسلام آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا، یہ آیت پہلے ہم پیغام آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت اور یہ حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ ہم کو کرنا کیا۔ اب دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ بے شک جو مومن اور مومنہ کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب مومن کون؟ اب مومنہ کون؟ تصوف کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو احساس ہوگا کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں۔ مومن کون؟ مومنہ کون؟ ہر مومن مسلمان ہے، ہر مومن، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں۔
اب اندازہ لگائیے مومن کا مقام. ہر مومن مسلمان، ہر مسلمان مومن نہیں. اب یہاں پہ جو ایک حدیث پاک میں جو آتا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہے نا ایک حدیث پاک میں، مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو اگر ایسی پہچان ایک مسلمان بنا لیا تو مومن بن گیا. ایسی پہچان، بس بہت مختصر سے انداز سے تشریح کر رہا ہوں، ایسی پہچان اگر مسلمان نے اپنی زندگی میں بنا لیا وہ مومن ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ زبان و ہاتھ سے، اسی کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوگا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامل ہوگا، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامل ہوگا. تو یہ دو آیت ہیں. ایک آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی ذات اور ان کے اقوال سے ہمیں محبت کرنا ہوگا. اقوال پر عمل کرتے ہوئے پھر ذات سے محبت کا دعویٰ بہتر نظر آتا ہے، لیکن اگر اقوال کو چھوڑ دیا جائے، ذات کا نعرہ لگایا جائے، اس محبت کا مذاق بن کر رہ جاتا ہے. اب آپ کہو گے امام حسین سے ہم کو محبت ہے، سرکار سے محبت ہے. آپ کو دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا کہ سرکار سے محبت ہے. ہم مسلمان ہیں، راستے میں ہم چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کافر بھی چل رہا ہے، ہم کو دیکھ کر کے پہچان نہ پائے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کہنے کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ کہنے کا کوئی مطلب نہیں نہ بنتا. ہر انسان کی ایک شعائر ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے. مسلمان ہونے کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ باعمل رہے. مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ باعمل رہے. اور باعمل ہونے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی سیرت پر وہ عمل کرے. اللہ والوں کی سیرت پر کیا کرے؟ وہ عمل کرے. اب آئیے دوسری آیت پر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب یہاں دیکھیے اس آیت میں، اب یہ آیت نازل ہوئی ہے کس موقع پر؟ غزوہ بدر کے موقع پر. مطلب شان نزول یہی غزوہ بدر ہے. مفسرین اکرام نے غزوہ بدر شان نزول فرمایا ہے. لیکن آپ دیکھیے اس آیت کو جب بھی پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی عالم اگر اس آیت کے موضوع پہ تحقیق کرتا ہے تو واقعہ کربلا ہی بیان کرتا ہے، واقعہ ہی کربلا ہی بیان کرتا ہے. حالانکہ شان نزول غزوہ بدر ہے، لیکن واقعہ کربلا بیان کرتا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ کی ایک خصوصیت عطا کی ہے کہ لوگ جنگیں جیتا کرتے ہیں سر لے کر کے، ہم جنگ جیت چکے ہیں سر دے کر کے. ہم جنگ جیت چکے ہیں سر دے کر کے. یہ ایک نئی تاریخ رقم کر دی امام حسین علیہ السلام نے. تو حالانکہ یہ آیت موقع پر نازل ہوئی غزوہ بدر کے، لیکن یہ آیت موضوع کس چیز کا، کس واقعہ کا بن جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کا. کیوں بنا؟ اب قرآن کریم میں آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب یہاں پہ دیکھیے بات ہو رہی ہے شہید کی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن شہید کا لفظ اس آیت میں ہے ہی نہیں. بات ہو رہی ہے شہید کی نا. وَلَا تَقُولُوا. اب دیکھیے یہ قتل کا جو لفظ ہے بہت سارے لوگوں کی زبان سے میں سنتا ہوں، قتل والی رات، قتل والی رات، ہے نا. یہ لوگ بول جاتے ہیں قتل والی رات، ہے نا. یہ لفظ نہیں بولنی چاہیے. شہادت کی رات ہے یہ، اور شہادت ایک عظیم لفظ ہے بھائی. شہادت ایک عظیم لفظ ہے. اب عظیم لفظ کو قتل جیسے لفظ کے ساتھ ہم کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ تو قتل والی رات نہیں بولنا چاہیے. ہاں اگر کافروں کے لیے جملہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر قتل بول سکتے ہیں. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ بیان کرنا چاہ رہے ہو تو شہادت کی رات بولو. کیا بولیں گے؟ شہادت کی رات. اب سے یہ زبان سے ہٹا دیجئے قتل والی رات، قتل والی رات، نعوذ باللہ. شہادت کی رات بولیں گے. کیا بولیں گے؟ شہادت کی رات بولیں گے. یہ آج کی رات جو شہادت کی رات ہے. لیکن اس آیت میں شہید کا لفظ نہیں ہے.
فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، ولا تقولوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شہید کا مطلب ہوتا ہے غزوہ میں جا کر کے یا جنگ میں جا کر کے آلے دھار سے کٹ جانا اللہ کی راہ میں، آلے دھار سے کٹ جانا اللہ کی راہ میں اور پیش ہو جانا اللہ کی بارگاہ میں۔ شہید کا ایک لفظ ہوتا ہے حاضر ہونا، ہے نا؟ شہید کا ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا۔ تو آلے دھار سے غزوہ میں یا جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں کٹ جانا اور حاضر ہو جانا کہاں؟ خدا کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ایک معنی یہ بھی ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ جو بھی راستہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے، جو بھی راستہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے وہ شہید ہے۔ جو بھی راستہ تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دے وہ شہید ہے۔ اب ہم یہ سوال کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تو وہ تو شہید ہے۔ اولیاء اللہ کو اس آیت کی روشنی میں زندہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو اس آیت کی روشنی میں زندہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اب یہاں پہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے تو فی سبیل اللہ میں ہر وہ راستہ داخل ہے جس سے اللہ کو خوشنودی حاصل ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فی سبیل اللہ میں ہر وہ راستہ داخل کہ جس سے اللہ کو خوشنودی حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص تقوی اور طہارت سے اللہ کو خوش کیا، علم سے اللہ کو خوش کیا، اپنے بزرگی سے اللہ کو خوش کیا، اپنے زہد و تقوی سے اللہ کو خوش کیا، اپنی تسبیح و تحلیل سے اللہ کو خوش کیا، لیکن زندگی میں وہ موقع میسر نہ ہوا کہ جنگ کے میدان میں جا کر آلے دھار سے خدا کی راہ میں کٹ جانا، لیکن اس کی نیت بنی رہی، موقع ایسا نصیب نہ ہوا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی نیت بنی رہی، زندگی جب سے جی رہا ہے، بچپن میں نماز کا پابند ہے، سجدہ اس کا چھوٹ نہیں رہا، قیام اس کا چھوٹ نہیں رہا، رکوع اس کا چھوٹ نہیں رہا، تسبیح اس کی چھوٹ نہیں رہی، قرآن کی تلاوت اس کا چھوٹ نہیں رہا، ماں باپ کی اطاعت اس کی چھوٹ نہیں رہی، اولیاء اکرام کی تعظیم اس سے چھوٹ نہیں رہی۔ خدا کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ کمپلیٹ، خالی موقع وہ میسر نہ ہوا کہ آلے دھار سے خدا کی راہ میں کٹ جائے تو اس کا کیا قصور؟ فی سبیل اللہ بتا رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی شہید ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب قتل کے دو راستے ہیں، وضاحت کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ قتل کے دو راستے ہیں، ایک ہوتا ہے شہید ہونا، ایک ہوتا ہے نفس کی قربانی پیش کرنا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ گلے کی قربانی پیش کرنا آسان ہے بنسبت نفس کی قربانی کے۔ یہ مانتے کہ نہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موقع نصیب نہیں ہوا، کسی غزوہ میں نہیں گئے، جنگ کے میدان میں نہیں گئے، غوث پاک کو موقع نصیب نہیں ہوا، کسی غزوہ اور جنگ کے میدان میں نہیں گئے، مخدوم پاک کو جنگ کا موقع نصیب نہیں ہوا، کسی غزوہ میدان میں نہیں گئے، لیکن بچپن سے اوڑھنا بچھونا بنا لیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو۔ بچپن سے اوڑھنا بچھونا بنا لیا کس کی اطاعت کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جسے میری بارگاہ میں کٹنا نصیب ہوا ہے وہ بھی میری بارگاہ میں شہید ہے، اور جسے میری بارگاہ میں کٹنا نصیب نہیں ہوا اور پوری زندگی میری اطاعت میں گزارا وہ بھی میری بارگاہ میں شہید ہے، وہ بھی میری بارگاہ میں شہید ہے۔
اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اچھی بات ہے۔ اب دوسری آیت میں کیا فرماتا ہے؟ معاف کیجیے گا، واقعہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، واقعہ ہم لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیت کی تھوڑی تشریح کر دی جائے، ہے نا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ سوچو بھی مت، مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، مردہ سوچنے پر بھی پابندی لگائی۔ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ پوری دنیا سے دنیا کے کسی گوشے میں میرا مرید مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہ زندگی کی طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی، حالانکہ وہ کسی جنگ کے میدان میں نہیں گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی زندگی۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بعد بھی آنے والے ایسی ہی راستے سے آنے والے ہیں تو ان کے اس راستے پر استقبال کرتے اور خوش ہوتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل۔ امام حسین علیہ السلام بلا شبہ ان دونوں شہادت پر فائز تھے۔ امام حسین علیہ السلام بلا شبہ ان دونوں شہادت پر فائز تھے۔ آپ کے نماز کا جواب نہیں، آپ کے قیام کا جواب نہیں، آپ کے رکوع کا جواب نہیں، آپ کی تلاوت کا جواب نہیں، آپ کی تسبیح و تحلیل کا جواب نہیں، آپ کے زہد و ورع کا جواب نہیں، آپ کی محبت کا جواب نہیں۔ ماں قرآن کی تلاوت تو وہ تلاوت ہے کہ زندگی میں کسی نے کیا ہی نہیں۔ لوگ زندہ رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا، تلوار کی نوک پر رکھا گیا، وہاں سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ وہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صرف ظاہری زندگی میں ہی خدا کی اطاعت کی دعوت نہیں دی امت کو۔ غور کیجئے، امام حسین علیہ السلام نے صرف زندگی میں ہی خدا کی اطاعت کی دعوت نہ دی امت کو، بلکہ زندگی باطن زندگی میں جب آپ پہنچے تو وہاں سے بھی خدا کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت چھوڑ دے، محبت میں صادق ہوگا؟ محبت میں صادق ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا قیام چھوڑ دے، محبت میں صادق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو، آج کون سا دن ہے؟ 9 محرم، آج 10ویں کی شب ہے۔ تو 10ویں کی شب میں پوری رات امام حسین علیہ السلام نے عبادت کی، پوری رات، اور قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی آپ کے خیمے میں۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد ایک خوبصورت خطاب فرمایا۔ خطاب کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام؟ ذرا سوچ لو، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، ذرا سوچ لو، تم کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو؟ کیا تم کو پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا تم کو پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟
کیا تم کو پتہ نہیں کہ میں ہی وہ ہوں کہ جن کی محبت میں آقا علیہ السلام نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کی تسبیح بڑھا دی تھی؟ کیا تم کو نہیں معلوم؟ ابھی شبیر جناب نے کہا نہیں، ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ تختی کا ذکر کیا. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے فیصلے کے لیے خدا کی تائید ضروری تھی؟ یعنی اللہ کے نبی کے نواسے اپنی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ تم کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو. لیکن وہاں تو وہ معاملہ تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی. نہ وہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ حق سن سکتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے، تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت فصیح و بلیغ تقریر فرمائی وہاں پر اور اپنی عظمت بیان کیا. یاد رکھیں یہ حسین ہی کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے. یہ حسین کی ذات ہے اور نبی کی ذات ہے کہ اپنی عظمت اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں. باقی کسی کو یہ الاؤ نہیں ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں. خبردار، اپنی عظمت کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی عظمت کو اپنی زبان سے بیان مت کرو. یہ مقام ہم نے نبی کو دیا ہے اور نبی کے بعد نبی کا نواسا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے غرور و تکبر صرف میرے لیے ہے. غرور و تکبر کس کے لیے ہے؟ صرف میرے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہر لفظ کے بعد ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ مجھے امام الانبیاء اللہ نے بنایا، مجھے ہاشمی گھرانے میں پیدا کیا ہے نا، مجھے پاک نسل میں رکھا، ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا ولا فخرا، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں. پوری عظمت کو بیان کیا. اور یہیں تک ہی نہیں بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بیٹھایا اور کہا پڑھو میری نعت. ممبر پہ بیٹھایا، پڑھو میری نعت. یہ عظمت رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کی ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے خود اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں. کہاں؟ کربلا کی سرزمین پر کہ تم کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو، کس کے خلاف سینہ سپر ہو چکے ہو، کس کے خلاف آنکھیں اٹھا رہے ہو اور کس کے خلاف ایسی سوچ بن رہے ہو. تم کو نہیں معلوم کہ یہ وہ حسین ہے کہ جس کی زبان مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے. یہ حسین وہ حسین ہے. امام حسین علیہ السلام نے پوری تقریر فرمائی لیکن اس کی طرف سے رد عمل ہوا. اس کی طرف سے کیا ہوا؟ رد عمل ہوا. اور رد عمل یہ ہوا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. کچھ بھی ہو جائے ہم ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. تلوار لہلانا شروع کر دیا. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے علی اکبر گئے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے علی اصغر گئے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے عباس گئے، عباس علمبردار گئے. یہ سارے گئے کن کی محبت میں؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں. لیکن یاد رکھیے انصاف کا تقاضا کہ جب عاشورہ کا دن آنے والا تھا، نویں محرم کو، ان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے. اپنے خاندان کے علاوہ سب کو اکٹھے کھڑے کر کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ جنگ میرے ساتھ ہے، جنگ مجھ سے لڑی جا رہی ہے. میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، اپنی خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، جو جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے. ان کے شیدائی نے کہا حضور آپ کے ساتھ میں آیا ہوں، جب خوشی کے عالم میں آپ کے ساتھ ہوں تو غم کے عالم میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. 72 نفوس قدسیہ نے جان کے ساتھ حاضری کا وعدہ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. یہ خطاب کیوں تھا؟ دنیا والوں کو میسج دینا تھا کہ تاکہ امام حسین علیہ السلام کے دامن پہ خدا نخواستہ داغ نہ لگنے پائے کہ انہوں نے اپنی بقا کے لیے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر دیا. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بتا دیا کہ سنو میں اپنی ذات کے لیے کبھی تم کو استعمال نہیں کروں گا. اگر تم کو لڑنا ہے تو خدا کی محبت کے لیے لڑو،
اگر تم کو لڑنا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں لڑو جیسے میں اللہ کی محبت میں لڑ رہا ہوں۔ یہ 72 نفوس قدسیہ کو کھڑے کر کے امام حسین علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ اور یاد رکھیں، لوگ بولتے ہیں یہ سیاست کی جنگ، کچھ بدتمیز نااہل بیوقوف یزیدی پلیدی لوگ کہتے ہیں کیا سیاست کی جنگ؟ سیاست کی جنگ میں کہاں 10,000 کا لشکر اور کہاں 72 نفوس قدسیہ؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ادھر سے 10,000 لوگ ہوں، ادھر سے 4 آدمی یا 5 آدمی یا 70 آدمی جائیں گے لڑنے کے لیے، کوئی بھی کہے گا کہ تو اپنی جان خطرے میں ڈال دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بول سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام 72 کو قربان کر دیا، جان بچانا واجب تھا، جان بچا لیتے، معلوم تھا کہ کٹ جائیں گے سب لوگ، پھر 72 کو کیوں قربان کر دیا؟ لیکن وہ امام حسین علیہ السلام تھے، مقدر ہو چکا تھا، پہلے مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کر کے دیا حضرت ام سلمہ کو، شیشی میں لے کر کے کہا جس دن یہ مٹی لال ہو گئی اس دن میرا نواسہ شہید ہو جائے گا۔ یہ مقدر ہو چکا تھا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی ذات ایسی ہے جو تاریخ رقم کرے گی اسلام کی آبیاری میں، یہ مقدر ہو چکا تھا۔ تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے 72 نفوس قدسیہ کو سامنے رکھ کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں تو ظلم کی جیت ہو جائے گی اور رہتی دنیا تک اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے اسلام کو بچا لیا۔ اور دیکھیے اللہ کا راز اللہ ہی جانے، اللہ کا راز اللہ ہی جانے، سب قربان ہو گئے، مرد میں ایک بچے، مرد میں ایک بچے، کون؟ حضرت امام زین العابدین، انہی کی نسل سے سادات کرام ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام زین العابدین ہی کی نسل سے سادات کرام۔ امام زین العابدین کن کے صاحبزادے؟ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے۔ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سب کے سب قربان ہو جاتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سب کو سب قربان ہو جاتے، تو لیکن جب سب کے سب قربان ہو جاتے تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیسے ہوتا؟ جب سب کے سب قربان ہو جاتے تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کیسے ہوتا؟ اللہ کے رسول نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت کا تو ایک ہی فرد موجود تھا وہاں پہ، امام زین العابدین، اور انہی کی نسل سے ساری اولادیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس جنگ میں تشریف لے گئے، اور جب ایک ایک کر کے یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کو پیاس لگی، امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا، کہا ظالمو ہم کو تو دیکھ رہے ہو تم، کم سے کم اس بچے پہ تو ترس کھاؤ، کم سے کم اس بچے پہ تو ترس کھاؤ۔ لیکن ان ظالموں کو کیا شعور، وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کا مہر لگ چکا تھا۔ ان ظالموں میں سے ایک شخص نے ایک تیر مارا ہے جو حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کو لے کر کے آسمان کی طرف اچھالا امام حسین علیہ السلام نے، کہا مولا تیری بارگاہ میں ایک علی اصغر نہیں، اگر تو 1000 علی اصغر دے ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کر دوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ بعدہ لاسٹ میں اخیر میں امام حسین علیہ السلام خود میدان میں تشریف لائے، اور جب تلواریں چلنے لگی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بچے گا نہیں، کوئی بچے گا نہیں، حالانکہ بھوک کے عالم میں تھے امام حسین علیہ السلام،
تب بھی تلوار نہیں رک رہی تھی، پیاس کے عالم میں تھے تب بھی تلوار نہیں رک رہی تھی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی تب بھی تلوار نہ رکی، علی اصغر شہید ہو گئے معصوم علی اصغر تب بھی تلوار نہ رکی، عباس علمبردار کا بازو کٹ گیا تب بھی تلوار نہ رکی، تلوار رکی تو کب رکی؟ جب اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو تلوار رک گئی، لوگوں نے کہا کہ اب یہی موقع ہے، ایک طرف اگر ایک ایک کر کے امام حسین کے مقابلے میں جاؤ گے تو ہمارا پورا لشکر چتر بتر ہو جائے گا، ابھی یہی موقع ہے کہ چاروں طرف سے وار کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر چاروں طرف سے وار کیا گیا، اللہ کے نبی کے مقدس نواسے، جمعہ کا دن تھا، گھوڑے سے اترے اور سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت تمام مساجدوں میں امام خطبہ دے رہا تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، آج موت کے دہانے پر ہوں میں، اس پیغام کو دیکھ کر کے مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت نظر آتی ہے کہ ایک جنگ کے میدان میں ان کا امامہ مبارک ٹوپی اور زمین پر گر گئی، ایک جنگ کے موقع پر آپ گھوڑے سے اترتے ہیں، اس امامہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو جان پہ بنائی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، آپ امامہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں امامہ اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے جیت کا راز اسی میں پوشیدہ ہے، اس امامہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک چھپا ہوا ہے، اسی منہ مبارک کی برکت سے میں جیتتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے اگر آج سجدہ میں میرا سر نہیں گیا، اگر سجدے میں سر نہیں گیا تو یاد رکھو یہ جنگ جیتی نہیں جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے جیت کے فلسفے کو بتا دیا کہ یاد رکھو جیت اسی میں ہے جو سر سجدے میں رہے، جو سر سجدے میں رہے، اور جیت اس میں نہیں ہے جو سر سجدے میں نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے تو سب نے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام ابھی تک سجدے میں، امام حسین علیہ السلام ابھی تک سجدے میں ہیں۔ یہ سجدہ اٹھے گا میدان محشر میں، جب تک اسلام کی آبیاری ہوتی رہے گی۔ ارے اسی سجدے کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ان کی اسی سجدے کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت موجزن ہے، اسی سجدے کا صدقہ ہے کہ ہم کو قرآن جیسی نعمت ملی۔ یاد رکھیں وہ سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں تھا، اور اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس مقام سے ایک پیغام دیا، اے میرے چاہنے والو، میری محبت کا دم بھرتے ہو، میرے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، میرے نانا جان کی محبت کا دم بھرتے ہو، اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہو، کیسی محبت ہے کہ میرے سجدے سے تم کو پیار نہیں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ میری تلاوت سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ وہ پیغام دیا ہے۔ واقعہ کربلا اپنی جگہ پر ہے مسلمانوں، ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں اور یقین جانیے واقعہ کربلا حقیقت میں دیکھا جائے تو بیان نہیں کر پاتا انسان۔ جو منظر ہے اس واقعہ کربلا میں، اگر ایک ایک لفظ کو بیان کیا جائے تو آوازیں پست ہو جائے گی، بیان نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اصل میں وہاں سے پیغام ہمیں کیا ملا؟ تقوی اور طہارت کا ملا۔ پیغام ملا ہم کو قرآن کی تلاوت کا، پیغام ملا ہمیں اسوہ حسنہ کا، پیغام ملا رسول اللہ کی سیرت کا، پیغام ملا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں صبر و استقلال کی منزل میں رہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان نہ رہے، بلکہ مومن کی شان ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر پریشانی آوے، اس کے اوپر کیا آوے؟ پریشانی آوے۔ لوگ پریشان جب ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ہمارے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، ہمارے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی بڑی پریشانی سے گزرے، لیکن کبھی اف تک نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
مجھے تکلیف چھو گئی ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ تو پریشانی یہ مومن کی شان ہے۔ اس لیے آج جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں کہ لوگوں خود بھی قرآن سیکھو اور پڑھو، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کو سکھاؤ اور پڑھاؤ۔ اسکول کی پڑھائی، کالج کی پڑھائی یہ صرف دنیا تک کام آنے والی ہے، اور پڑھائی کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ ابھی جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں سب کا مقصد ہے پیسہ کمانا۔ علم سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا یہ کسی کا مقصد نہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جس کا مقصد یہ ہوگا کہ علم سے اپنے آپ کو فیضیاب کر لے۔ تو پڑھائی کا مقصد پیسہ کمانا کسی زمانے میں نہیں رہا ہے۔ جو مسلمان جس زمانے میں کامیاب رہے ہیں نا، مغلوں کا زمانہ بڑا کامیاب زمانہ مانا جاتا ہے نا، مسلمانوں کا، ان کا زمانہ بڑا کامیاب تھا۔ صحابہ کرام کا زمانہ بڑا کامیاب تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم حاصل جو کرتے تھے وہ پہچان کے لیے، انسانیت کی پہچان کے لیے تعلیم حاصل کرتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج ہم تعلیم حاصل کرتے پیسہ کمانے کے لیے، پہچان کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ اب چھوٹوں پہ شفقت کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹوں پہ شفقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا کھلا دینا، اس کو اچھا کپڑا پہنا دینا، اور جب جس جگہ فرمائش کرے اس جگہ جا کے گھما دینا۔ اس کو لوگ شفقت کا نام دیتے ہیں۔ میاں شفقت یہ نہیں ہے، شفقت یہ ہے کہ بچوں کو صحیح راستہ دکھانا، یہ شفقت ہے۔ بات آ رہی کہ شفقت یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر ناجائز مانگ کو ہم پوری کر دیں، شفقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ جرم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے نقش کف پا پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرت پر زندگی گزارنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سلام ہو سلطان
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کر مستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الہ العالمین تیرے مقدس گھر میں تیرے محبوب بندے کا ذکر و اذکار ہوا مولا. یا الہ العالمین نہ تو منقبت پیش کیے گئے ہیں مولا، تقاریر ہوئی ہیں مولا، سننے میں بولنے میں لفظاً معناً حرفاً جو بھی غلطی ہو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز مولا کریم. اس کا ثواب اور شدی محاضر کا ثواب سب سے پہلے کونین کے مالک و مختار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما. یا الہ العالمین کے صدقے طفیل میں تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء کربلا، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کابرین، مشایخین، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول. یا الہ العالمین سلسلے کی جتنی بھی بزرگان دین ہوئے زمین میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے سبھی کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یا الہ العالمین بالخصوص امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول. یا الہ العالمین جیسا کہ تو جانتا ہے یہ محفل امام علی مقام کے نام پہ سجائی گئی ہے مولا. اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے مولا ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول. یا الہ العالمین ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگ بھی حاضر ہو چکے ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول. جو لوگ کسی وجہ سے حاضر نہ ہوئے ہیں مولا ان کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول. یا الہ العالمین سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور نقش کف پا پر عمل کرنے کی سچی توفیق، ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی سچی توفیق. یا الہ العالمین قرآن کریم کی تلاوت کی سچی توفیق عطا فرما، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبوبین کی سچی محبت عطا فرما. مولا کریم جب تک دنیا میں رہے ایمان کی حالت میں رہیں، جب دنیا سے اٹھیں تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.